السلام علیکم، ویلکم ٹو فن پلس۔ مزید ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو پریس کریں۔ آئے چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ کہانی اس جوڑے کی جو نئے مکان میں شفٹ ہوا تھا۔ ابھی انہیں اس مکان میں آئے ایک ہی دن ہوا تھا جب اگلے دن صبح صبح بیرونی دروازے کی گھنٹی بجی، پھر دروازہ زور زور سے بجایا جانے لگا۔ ان کے اس گھر میں شفٹ ہونے کے بعد یہ پہلی اجنبی دستک تھی۔ کون؟ نادیہ نے دروازہ کھولنے سے پہلے پوچھنا ضروری سمجھا، کیونکہ احمد اس وقت ناشتہ لینے باہر گیا ہوا تھا اور وہ گھر پر اکیلی تھی۔ دروازہ کھولیں بی بی جی، میں ہوں نسرین، ایک شفیق سنانا آواز آئی۔ اس نے پرسوچ انداز میں بند دروازے کو دیکھا۔ فی الوقت اس کے ذہن میں ایسی کوئی نسرین نامی خاتون نہ آ سکی جسے وہ جانتی ہو۔ دروازہ ایک بار پھر بجایا گیا۔ اس نے تھوڑا سا دروازہ کھول کر باہر جھانک کر دیکھا۔ درمیانی عمر کی ایک عورت نرم مسکراہٹ لیے باہر کھڑی تھی۔ اس نے ساتھ ہی سلام کیا۔ سلام بی بی جی، میرا نام نسرین ہے اور ویسے مجھے سب خالہ خالہ کہتے ہیں۔ آپ لوگ شاید یہاں نئے شفٹ ہوئے ہیں۔ آپ سے پہلے جو باجی یہاں رہتی تھیں وہ تو مجھے بہت اچھی طرح جانتی تھیں۔ میں اس گھر میں صفائی کرتی تھی۔ محلے داروں سے مجھے پتہ چلا ہے کہ گھر پھر سے آباد ہو گیا ہے، تو سوچا آپ سے پوچھ لوں کہ آپ کو گھر کے کام کاج کے لیے کسی عورت کی ضرورت ہے تو میں حاضر ہوں۔ بیوہ عورت ہوں جی، اور یہی کام کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتی ہوں۔ آپ، اس نے ایک ہی سانس میں سارا تعارف کروا دیا۔ وہ پہلے چپ چاپ سنتی رہی، پھر بولی، یہاں اس محلے میں کس گھر میں کام کرتی ہیں آپ؟ یہ جو گلی کی نکڑ پر سبز گیٹ والا گھر ہے نا باجی فرحت کا، وہاں کام کرتی ہوں۔ آپ تسلی کروا لیں، میں جانتی ہوں آج کل کے حالات اچھے نہیں ہیں اور انجان بندے پر اعتبار بھی نہیں کیا جا سکتا، پر میں ایسی ویسی عورت نہیں ہوں جی۔ ارے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ نادیہ شرمندہ سی ہو گئی۔ شاید خالہ نے اس کی جانچتی نظروں کے جواب میں یہ وضاحت پیش کی تھی۔ ٹھیک ہے خالہ، آپ آج دوپہر سے ہی آ جائیے گا۔ یہ کہہ کر وہ دروازہ بند کیے اندر آ گئی۔ وہ عورت اسے شریف اور ضرورت مند لگی تھی، مگر دل ہی دل میں سوچ رکھا تھا کہ وہ فرحت باجی کی طرف جا کر تصدیق ضرور کرے گی، کیونکہ آج کل کے دور میں واقعی کسی پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ دوپہر کو خالہ آ گئی اور بڑی دل جمی کے ساتھ اس کے ساتھ کام کروایا۔ شام کو وہ اتنا تھک چکی تھی کہ فرحت باجی کے گھر جانے اور ان سے نسرین کے بارے میں پوچھنے کا ٹائم ہی نہ ملا، سو اس نے یہ کام اگلے دن پر رکھا۔ جیسے ہی اگلے دن وہ کچن کی دہلیز پر قدم رکھتی ہے، وہ ایک دم ڈر سی گئی۔ سامنے سلیب پر کوئی عجیب سی چیز پڑی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھائی، آگے بڑھی تو بے اختیار خوف کی ایک لہر اس کے حلق سے برآمد ہوئی۔ سلیب پر چولہے کے پاس ایک بڑے سائز کی چمگادڑ بے حس و حرکت پڑی تھی۔ وہ الٹے قدموں واپس کچن کی دہلیز تک آئی، ایک ہاتھ سینے پر رکھا ہوا تھا اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کالی سی وہ بدصورت چمگادڑ آخر آ کہاں سے سکتی ہے؟ کچن کے روشن دان میں جاری لگی ہوئی تھی۔ کچن سے باہر نکل کر اس نے ہر طرف کا جائزہ لیا۔ تمام کھڑکیاں اور روشن دان جالیوں سے بند تھے۔ پھر یہ چمگادڑ، دماغ میں بہت سے سوالیہ نشان چکرانے لگے۔ نسرین، خالہ خالہ، وہ چلائی۔ چہرے پر خوف اور حیرت کے ملے جلے تاثرات نمایاں تھے۔ خالہ ہاتھ میں جھاڑو پکڑے بھاگی بھاگی آئی تھی۔ وہ وہاں، وہ دیکھیں۔ اس کے اشارہ کرنے پر خالہ کچن کی طرف بڑھی۔ قریب جا کر جانچتی نظروں سے وہ بغور اسے دیکھتی رہی۔ خالہ قریب نہ جائے، کہیں یہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ وہ کچن کی دہلیز پر کھڑی ہی ہدایت دے رہی تھی۔ اندر جانے کی اس میں ہمت نہ تھی۔ ارے کچھ نہیں ہوتا بی بی جی، کہہ کر وہ آگے بڑھی۔ ہاتھ بڑھا کر انگلی سے جیسے ہی اس چمگادڑ کو چھوا تو اگلے ہی لمحے وہ چمگادڑ حرکت میں آئی اور تیزی سے پھڑپڑاتی ہوئی نادیہ کے کندھے کو چھوتی ہوئی کچن سے باہر نکل گئی۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا اور کندھے کو چھوتے ہی جیسے اس کی جان سی نکل گئی ہو۔ کچن سے نکل کر وہ چمگادڑ کہاں غائب ہوئی، اس بات کی فکر اس وقت کسے تھی؟ ایک زوردار چیخ تھی جو نادیہ کے حلق سے برآمد ہوئی تھی اور خالہ کچن میں اسی جگہ پر کھڑی رہ گئی۔ اس نے فوری احمد کو فون کیا، مگر وہ اپنے باس کے ساتھ کسی میٹنگ میں مصروف ہونے کی وجہ سے فوراً نہ آ سکا۔ حواس کچھ بحال ہوئے تو اس نے خالہ کے ساتھ مل کر گھر کا کونا کونا چھان مارا، مگر وہ چمگادڑ تو یوں غائب ہوئی تھی جیسے سرے سے تھی ہی نہیں۔ آخر چمگادڑ گئی تو گئی کہاں؟ تھک ہار کر وہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ خالہ اس کے پاس نیچے کارپیٹ پر بیٹھ گئی۔ نہ جانے کہاں گئی، میں نے تو اسے کچن سے نکلتے ہی دیکھا تھا، اس کے بعد کا پتہ نہیں۔ خالہ نے نادیہ کے چہرے پر خوف کی پرچھائیاں دیکھیں۔
آپ لوگوں کے آنے سے پہلے یہ گھر کچھ عرصے بند رہا ہے، اور بند گھروں میں ایسی ویسی چیزیں نکل ہی آتی ہیں۔ آپ پریشان نہ ہو بی بی جی۔ خالہ کی اس بودھی دلیل پر اس نے گھور کر اسے دیکھا، کیونکہ پچھلے 3 دن سے تو خالہ کے ساتھ مل کر اس گھر کو صاف کر کر کے وہ ہلکان ہو گئی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ اب گھر شیشے کی طرح چمک رہا تھا، اور چمگادر کسی سوالیہ نشان کی طرح ہی رہی۔ وہ کہاں سے آئی کہاں گئی، یہ معاملہ حل نہ ہو سکا۔ انہیں اس مکان میں شفٹ ہوئے 3 ہی دن ہوئے تھے۔ اندرون شہر کے ایک بہتر محلے میں انہیں یہ مکان کافی سستے داموں مل گیا تھا۔ ویسے خالہ ایک بات بتائیں، یہ گھر کب سے بند پڑا تھا؟ کسی سوچ کے زیر اثر نادیہ اس سے پوچھ بیٹھی۔ کافی عرصے سے بند پڑا تھا، کوئی گاہک ہی نہیں لگتا تھا اس کا۔ محلے والے تو سب جانتے ہی تھے، کیونکہ اسی رو میں بولتے بولتے وہ اچانک خاموش ہو گئی۔ نادیہ چونکی۔ کیا مطلب؟ کیا جانتے تھے محلے والے؟ اور آپ اچانک کچھ بتاتے بتاتے رک کیوں گئی خالہ؟ پتہ نہیں بی بی جی، آپ ایسی باتوں پر یقین کرتی بھی ہیں کہ نہیں، مگر حقیقت تو یہی ہے کہ چند ثانیوں کے لیے وہ رکی، پھر بولی، بس بی بی جی، یہاں تو کئی لوگ آئے اور کہیں گئے۔ آپ سے پہلے جو رابعہ باجی یہاں رہتی تھیں، ان کے ساتھ بھی بہت برا ہوا تھا۔ خدا جھوٹ نہ بلوائے، کئی عجیب و غریب واقعات تو میری آنکھوں کے سامنے رونما ہوئے تھے۔ بتاتے ہوئے خالہ اس کے قریب کھسک آئی۔ اس کی آواز سرگوشی سے بلند نہ تھی، وہ یوں بول رہی تھی جیسے کسی اور کے سن لینے کا خطرہ لاحق ہو۔ نادیہ دہل کر رہ گئی کہ کیا وہ بامشکل اتنا ہی بول پائی۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ گھر عذاب زدہ ہے، یہاں کوئی ٹکتا ہی نہیں، بڑے بڑے نقصان اٹھاتے ہیں جو لوگ یہاں رہ کر گئے ہیں۔ میں نے تو خود ہی ان گناہ گار آنکھوں سے دیکھا ہے۔ رابعہ باجی نے اپنے تینوں بچے کوائے۔ ہائے بیچاری، مجھے تو بڑا ترس آتا تھا جی، ان کی حالت پر نیم پاگل سی ہو گئی تھی۔ یقیناً یہ گھر آپ کو بڑے سستے داموں ملا ہوگا۔ ساری باتیں بتا کر اس نے قیاس آرائی کی۔ ہاں، مگر نادیہ نے گھبرائی آواز میں اتنا ہی کہا تھا کہ خالہ بول اٹھی، ہائے بیچاری رابعہ باجی۔ خالہ نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور پھر سے شروع ہوئی۔ پہلے تو کئی دن گھر کی دیواروں پر خون کے چھینٹے پڑے رہتے، بڑے بڑے عاملوں کو بلایا گیا، مگر قسمت میں جو لکھا وہ تو ہو کر ہی رہتا ہے جی۔ ایک رات اچانک ان کے تینوں بچے غائب ہو گئے۔ بڑا بیٹا 10 سال کا تھا، اس کے بعد بیٹی تھی 8 سال کی، اور سب سے چھوٹا بیٹا 5 سال کا تھا۔ ہائے معصوم بچے، آج بھی سوچتی ہوں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ کیا مطلب؟ کیا راتوں رات تینوں بچے خود بخود گھر سے غائب ہو گئے؟ نادیہ آلتی پالتی مارے صوفے میں دس بیٹھی، خوف سے مزید سمٹ کر رہ گئی، ایک ہاتھ سینے پر رکھا تھا۔ ارے ہاں تو اور کیا، صبح اٹھ کر دونوں میاں بیوی نے پاگلوں کی طرح انہیں ڈھونڈا، پورا گھر چھان مارا، مگر بچے تو کہیں نہ ملے، مگر گھر کے پچھلے صحن کا نقشہ ہی کچھ اور تھا۔ صحن میں ایک ساتھ 3 قطاروں میں قبریں بنی ہوئی تھیں۔ ہائے نہیں! نادیہ کے منہ سے بے اختیار چیخ نکلی۔ ارے آگے تو سنیں بی بی جی۔ رابعہ باجی تو خوف سے وہیں بے ہوش ہو گئیں۔ ان کے شوہر نے پاگلوں کی طرح آگے بڑھ کر قبریں کھودیں، ان کے تینوں بچے قبروں میں مردہ پڑے تھے۔ اف، کیا قیامت تھی جو ان دونوں پر ٹوٹی تھی، ہر آنکھ اشک بار تھی۔ خدا ایسا دکھ دشمن کو بھی نہ دے، خالہ نے کانوں کو ہاتھ لگا کر کہا، اور نادیہ کی تو حالت تھی کہ کاٹو تو لہو نہیں۔ اس نے زندگی میں پہلی بار اولاد نہ ہونے پر اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ بس بی بی جی، سنا ہے کوئی ایسا زبردست عصیب ہے یہاں جو کسی کو بسنے ہی نہیں دیتا، اس گھر میں برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ خدا آپ کو محفوظ رکھے۔ نادیہ سانس روکے آنکھیں پھاڑے خالہ کی باتیں سن رہی تھی، اور جب بچوں کا پوسٹ مارٹم کروایا گیا تو یہ بات سامنے آئی کہ بچوں کی موت دم گھٹنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اوئے میرے خدا! تو کیا بچوں کو زندہ ہی قبر میں گاڑ دیا گیا تھا؟ نادیہ کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ ہاں جی، سب یہی خیال کرتے ہیں، اور بچوں کا المناک موت سے ایک دن پہلے میں رابعہ باجی کے بیڈ روم میں جو منظر دیکھا، میری تو جان نکل گئی۔ کیا دیکھا خالہ آپ نے؟ ایک صبح میں صفائی کرنے باجی کے بیڈ روم میں گئی تو کیا دیکھتی ہوں کہ عین بستر کے درمیان میں ایک کالا سر کٹا کتا پڑا ہے، اور پورے بیڈ پر تازہ خون پھیلا ہوا تھا۔ میں الٹے قدموں واپس بھاگی۔ رابعہ باجی اس وقت کچن میں تھی۔ خالہ ابھی بات کر ہی رہی تھی کہ بیرونی دروازے کی گھنٹی بجی۔ گھنٹی بجانے کا وہ مخصوص سا سٹائل احمد کا تھا۔ احمد آ گئے، نادیہ کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ میں کھولتی ہوں دروازہ۔ خالہ بات ادھوری چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔
نہیں خالہ، میں کھولتی ہوں، بلکہ ہم دونوں اکٹھے چلتے ہیں۔ مارے خوف کے نادیہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی، کیونکہ 2 منٹ بھی اکیلا رہنے اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ احمد کے آنے پر نادیہ نے خالہ کو چھٹی دے دی اور خود احمد کو لیے کمرے میں آ گئی۔ احمد، ہم سے تو بہت بڑی غلطی ہو گئی جو یہ گھر خرید لیا۔ پریشانی اور خوف سے اس کی آواز کپ کپا رہی تھی۔ ارے یار، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ایک چمگادڑ کو لے کر اتنا سیریس کیوں ہو رہی ہو؟ میں بھی بھاگم بھاگ آیا آفس سے کہ پتہ نہیں محترمہ کو کیا ہو گیا ہے۔ کیا زندگی میں کبھی چمگادڑ نہیں دیکھی تم نے؟ یہ بات نہیں ہے کہ میں نے کبھی چمگادڑ نہیں دیکھی یا میں چمگادڑ سے ڈر گئی۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر چمگادڑ آئی کہاں سے اور پھر غائب کہاں سے ہو گئی؟ چمگادڑ ہی تھی، کوئی ہاتھی تو نہیں تھا جو کچن میں یا گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور غائب ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ارے بھائی، اڑ گئی ہوگی ادھر ادھر کہیں، تم پڑھی لکھی عورت ہو، دل میں ایسے وہم کیوں پال رہی ہو؟ احمد نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تو اس نے خالہ نسرین کی بتائی ساری باتیں اس کے گوشگوار کر دیں۔ یہ خالہ تمہیں حوصلہ دینے کی بجائے تمہیں ڈراتی ہی رہتی ہے، عجیب جاہل عورت ہے یہ، وہ غصے سے بولا۔ اور حیرت مجھے اس بات کی ہے کہ تم نے اس ان پڑھ عورت کی باتوں پر یقین کر لیا۔ کمال ہے بھائی، یہ بات تو میں مانتی ہوں کہ وہ ان پڑھ عورت ہے، مگر اس نے مجھے بڑا حوصلہ دیا ہے احمد۔ وہ نہ ہوتی تو شاید میں بے ہوش پڑی ہوتی اس وقت خالہ کی موجودگی سے میرے دل کو بڑا حوصلہ ہوا، اور میرا دل کہتا ہے کہ خالہ کی ساری باتیں جھوٹ یا فرضی ہرگز نہیں ہیں۔ وہ بھلا کوئی میری دشمن ہے جو ایسے فرضی واقعات گھڑ گھڑ کر مجھے سنائیں گی؟ کچھ تو ہے ان واقعات کے پس پردہ۔ یار، تمہارے منہ سے ایسی باتیں سوٹ نہیں کرتی۔ تم ایک ایجوکیٹڈ عورت ہو، اگر کوئی ان پڑھ ایسی باتیں کرتی تو مجھے حیرت نہ ہوتی۔ اس نے افسوس سے سر ہلایا۔ اس کائنات پر جنوں کے وجود سے تو انکار نہیں ہے نا آپ کو؟ اور ایک بات آپ مجھے بتائیں کہ ہمیں یہ گھر اتنا سستا کیوں ملا؟ کیا آپ نہیں جانتے اس علاقے میں زمین کا کیا ریٹ ہے؟ اور حساب سے تو یہ گھر ہمیں کوڑیوں کے مول ملا ہے۔ آخر کیوں؟ نادیہ، تم کیوں دو مختلف باتوں کو آپس میں گھسیٹ رہی ہو؟ تمہیں یاد ہوگا ڈیلر نے ہمیں بتایا بھی تھا کہ مالک مکان جلد از جلد بیرون ملک شفٹ ہونا چاہتے ہیں، اور اس کے پاس وقت بھی کم تھا۔ وہ جلد از جلد اپنی جائیداد فروخت کرنے کے چکر میں تھا۔ اور پلیز اب یہ سوال مت اٹھانا کہ وہ اتنی جلدی بیرون ملک کیوں جانا چاہتا تھا، کیوں؟ احمد کی باتوں پر نادیہ نے مزید بحث کا ارادہ ترک کر دیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ احمد اپنی ضد کا پکا ہے۔ وہ کبھی بھی نہیں سنی سنائی باتوں پر یقین نہیں کرے گا۔ مگر وہ رات نادیہ پر خاصی بھاری گزری تھی۔ ساری رات وہ سو نہ سکی۔ کبھی اس کی آنکھوں کے سامنے سر کٹا کتا آ جاتا، کبھی بدصورت چمگادڑ۔ تینوں بچوں کو گھر کے پچھلے صحن میں قبریں بنا کر ان میں زندہ گاڑ دینے والی بات اس کے ذہن میں گھوم رہی تھی۔ ساری رات فلم کی طرح چلتی رہی۔ اگلے دن احمد کے دفتر جانے کے بعد وہ خالہ کا انتظار کرنے لگی۔ آج وہ معمول سے کچھ لیٹ ہو گئی تھی۔ آدھا گھنٹہ مزید انتظار کے بعد جب وہ نہ آئی تو اس نے دھوپ لگوانے کے لیے بسترے اٹھائے اور چھت پر جانے کے لیے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ چھت کا دروازہ کھولا کہ جیسے ہی اس نے چھت پر پہلا قدم رکھا، خوف اور دہشت سے بے اختیار اس کی چیخ نکل گئی۔ ایک لمحے کے لیے وہ پتھر بن کر رہ گئی۔ یہ سب اسے اپنی آنکھوں کا دھوکہ محسوس ہو رہا تھا۔ پوری چھت اس وقت چھوٹے بڑے چمگادڑوں سے بڑی ہوئی تھی۔ بدصورت، ہیبت ناک بہت سے چمگادڑ چھت پر اڑے گرتے پڑے ہی ہیبت ناک منظر پیش کر رہے تھے۔ دن کی اس روشنی میں بھی ایسے لگ رہا تھا کوئی رات کے آخری پہر کا خواب ہے۔ ایک جھٹکے سے وہ الٹے قدموں نیچے بھاگ آئی۔ بستر تو سیڑھیوں پر ہی رہ گیا تھا۔ کچھ دیر بعد خالہ آئی تو وہ ڈرتے ڈرتے دروازے تک گئی۔ شکر ہے خالہ، آپ آ گئیں۔ وہ اس سے لپٹ گئی۔ ارے کیا ہوا بی بی جی، خیریت تو ہے؟ بس خیریت ہی تو نہیں ہے خالہ، یہ کہہ کر اس نے سارا واقعہ ان کے گوش گزار کیا۔ ہائے میرے خدا، خالہ نے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ بی بی جی، میرے بات مانو تو یہاں سے چلی جاؤ، اس سے پہلے کہ یہ اسیب تمہیں یا تمہارے شوہر کو کوئی جانی نقصان پہنچائے۔ وہ جو پہلے ہی خوف زدہ تھی، خالہ کی بات سن کر مزید دہل گئی۔ شام کو احمد آفس سے آیا تو نادیہ آج کا تازہ واقعہ اس کو سنانے کے لیے بے چین تھی۔ اس نے خاموشی سے سارا واقعہ سنا۔ دل ہی دل میں وہ سوچ رہا تھا کہ نادیہ کو وہم ہوا چلا ہے
اور اب اس کے وہم کا علاج تسلی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اگر وہ اسے اس بات کا احساس دلاتا کہ وہ مستقل وہم کا شکار ہو گئی تو ایک نئی بحث کا آغاز ہو جانا تھا۔ سو اس نے فی الوقت بات بدلنا ہی مناسب سمجھی۔ تم فکر نہ کرو، اللہ خیر کرے گا، تم بس جلدی سے میرے لیے کھانا لاؤ، بہت بھوک لگی ہے، میں جلدی سے نہا کر فریش ہو جاؤں۔ یہ کہہ کر وہ واش روم میں گھس گیا۔ نادیہ مرے مرے قدموں سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ 15 منٹ بعد وہ واش روم سے باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہے کہ بستر کی چادر پر جو 15 منٹ پہلے بے داغ تھی، اب اس پر بے جا تازہ خون کے دھبے تھے۔ وہ ٹھہرے ٹھہرے قدموں سے آگے بڑھا، خون کے تازہ سرخ قطروں کو انگلی سے چھوا اور چند لمحے بغور دیکھتا رہا۔ اسے احساس ہوا کہ خون اس کی انگلی سے بہہ رہا ہے، بالکل اسی جگہ سے جہاں اس نے بستر پر موجود خون کو چھوا تھا۔ اس نے کندھے پر پڑے تولیے سے انگلی صاف کی، مگر خون دوبارہ بہنا شروع ہو گیا۔ کبھی وہ حیرت سے اپنی انگلی سے بہتے خون کو دیکھتا اور کبھی بستر پر موجود خون کی چھینٹوں کو۔ وہ وہم ہرگز نہ تھا۔ اگر یہی بات اسے نادیہ بتاتی تو وہ ہرگز یقین نہ کرتا اور اس کا وہم قرار دیتا، مگر اسے غیر معمولی نوعیت کے واقعے نے فی الوقت اس کے حواس منجمد کر دیے تھے۔ کھانا تیار ہے احمد، آ جائیں، میں کب سے آپ کا ویٹ کر رہی ہوں۔ اپنی ہی رد میں بولتی وہ اندر داخل ہوئی، لیکن اندر کا منظر دیکھ کر اس کی زبان تالو سے چپک گئی تھی۔ جب تک خالہ نہ آ جائیں آپ مجھے اکیلا چھوڑ کر آفس نہ جائیں گا۔ اگلے دن صبح ناشتے کے بعد نادیہ نے اپنی بڑی فکر مندی سے کہا تھا۔ وہ رات دونوں نے تقریباً جاگتے ہی گزاری تھی۔ فکر نہ کرو، میں تب ہی جاؤں گا جب خالہ آ جائیں گی، تمہیں اکیلا چھوڑ کر نہیں جاتا، اس نے تسلی دی۔ اور پلیز کچھ کریں احمد، کوئی اور گھر دیکھیں، ہم جلد از جلد اس گھر کو چھوڑ دیں گے۔ پہلے تو آپ میری بات پر یقین نہیں کرتے تھے، مگر اب تو آپ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ ہی لیا ہے کہ میں اس گھر میں کیسے کیسے عجیب و غریب واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ تم فکر نہ کرو، میں کچھ کرتا ہوں۔ اسی وقت بیرونی دروازے کی گھنٹی بجی۔ لگتا ہے خالہ آ گئیں، نادیہ کہتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ شہروز اس کا کولیگ ہونے کے ساتھ ساتھ اچھا دوست بھی تھا۔ آفس میں آ کر چند ضروری کام نپٹانے کے بعد وہ شہروز کے کیبن میں چلا گیا اور سارے واقعات منو من اس کے گوشگوار کر دیے۔ وہ خاموشی سے سب سنتا رہا، پھر بولا، بات تو خاصی تشویشناک ہے۔ میں ایک بابا جی کو جانتا ہوں جو مجھے پوری امید ہے کہ وہ اس سلسلے میں تمہاری مدد ضرور کریں گے۔ پھر کب چلیں ان کے پاس؟ اس نے بے تابی سے پوچھا۔ جب تم کہو۔ ٹھیک ہے، آج آفس سے واپسی پر چلتے ہیں، وہ جھٹ سے بولا، کیونکہ وہ جلد از جلد ان سے ملنا چاہتا تھا۔ اور اب تو اسے بھی کافی حد تک یقین ہوا جاتا تھا کہ گھر میں کچھ نہ کچھ تو ہے۔ اس نے اپنی انگلی کو غور سے دیکھا، جہاں ابتدائی طبی امداد کے بعد خون تو اب رک چکا تھا، مگر اب بڑا واضح زخم کا نشان وہاں موجود تھا، جو اس کے لیے کسی معمے سے کم نہ تھا۔ اس دن احمد آفس سے واپس آیا تو اس کے ہمراہ ایک لمبی سفید داڑھی والے بزرگ تھے۔ احمد نے نادیہ کو ایک طرف لے جا کر بابا جی کے بارے میں بتایا تو اسے امید کی ایک کرن نظر آئی۔ بابا جی پورے گھر کا بغور جائزہ لیتے رہے۔ گھر کے تمام افراد، احمد، نادیہ اور حتیٰ کہ خالہ کو بھی گھور گھور کر دیکھتے رہے۔ پھر اچانک بولے، گھر میں کل کتنے افراد رہائش پذیر ہیں؟ اس دوران وہ گھر ہاتھ میں تسبیح لیے مسلسل کچھ پڑھے چلے جا رہے تھے۔ 120 بے اختیار خالہ نسرین کے منہ سے نکلا۔ نادیہ اور احمد نے گھوم کر اس کی طرف دیکھا۔ انہیں خالہ کی دماغی حالت پر شبہ ہوا۔ نادیہ کو خالہ سے اس بے وقوفی کی توقع نہ تھی۔ بابا جی بھی پورے کے پورے خالہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ وہ گڑبڑا کر بولی، معاف کیجیے گا، میں مکان نمبر بتا بیٹھی، یہ مکان نمبر 120 ہے۔ اس بودے جواز پر احمد اسے گھور کر رہ گیا۔ سوال گندم، جواب چنا۔ خالہ بے چینی سے پہلو بدل رہی تھی۔ پورا کنبہ ہے، ایک اچھی خاصی تعداد ہے بھائی۔ کیا مطلب بابا جی؟ میں سمجھا نہیں۔ وہ بابا جی کو لیے ڈرائنگ روم میں آ گیا تھا اور نادیہ نسرین خالہ کو لیے بیڈ روم میں چلی گئی۔ سمجھا دیں گے، اتنی جلدی کاہے کی ہے؟ لیکن فی الحال اتنا ہی کہیں گے کہ اس گھر میں جنات کا بسیرا ہے اور تعداد ابھی اچھی خاصی ہے۔ میاں تمہارا کام ذرا مشکل ہے، مگر ہو جائے گا، ذرا دیر لگے گی، مگر اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔
تم کل آنا میرے پاس، میں تمہیں کچھ تعویذات دوں گا اور ساری تفصیل بھی بتا دوں گا، اور جتنا زیادہ ہو سکے گا گھر میں قرآن کی تلاوت کیا کرو با آواز بلند، مصیبتوں سے بچے رہو گے۔ اچھا بھائی، فی الوقت ہمیں اجازت دو۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ اور ہاں میاں، ایک بات اور۔ جاتے جاتے رکے، پلٹے، پھر بولے، گھر کے تمام افراد پر کڑی نظر رکھنا۔ یہ آخری بات اس کی سمجھ سے بالاتر تھی۔ ان کی اس بات کا آخر کیا مطلب تھا؟ وہ گھر میں افراد ہی کتنے تھے؟ وہ سخت الجھن کا شکار ہو گیا۔ اگلا دن بڑا عجیب تھا۔ وہ آفس کے بعد فوری بابا جی کی طرف بھاگا، مگر وہ وہاں پہنچ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اسے معلوم ہوا کہ بابا جی آج ہی حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے انتقال کر گئے۔ اس نے اسی وقت شہروز کو کال کر کے یہ اطلاع دی کہ وہ بھی حیران رہ گیا۔ اس بات نے احمد کو ہلا کر رکھ دیا تھا کہ اچھے بھلے بابا جی، جنہیں وہ کل رات اپنے ساتھ گھر لے کر گیا تھا، آج اس دنیا میں نہیں رہے۔ بہت سے راز وہ اپنے سینے میں لیے اس دنیا سے کوچ کر گئے تھے۔ انہوں نے آج اسے تعویذ دینے کے ساتھ ساتھ بہت سی باتیں بھی بتانی تھیں، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا، اور ان کے گھر کے افراد پر نظر رکھنے والی بات نے تو اسے خاصاً بے چین کر رکھا تھا۔ اسے یقین نہ تھا کہ آج یہ عقیدہ بھی کھل جائے گا کہ مگر اس کی تو نوبت ہی نہ آئی تھی۔ بے حد رنجیدہ سادہ گھر واپس آ گیا۔ کیا بات ہے خالہ، جلدی چلی گئیں کیا آج؟ گھر پر نادیہ کو اکیلا دیکھ کر اس نے پوچھا۔ ہاں، ان کو کوئی کام تھا، میں نے بہت روکا مگر وہ بڑی منت سماجت کر رہی تھیں۔ اچھا، سب ٹھیک ہے نا گھر میں؟ اس نے مخصوص سے لہجے میں پوچھا تھا۔ ہاں، اب تک تو ٹھیک۔ بری خبر ہے کیا؟ بابا جی انتقال کر گئے کیا؟ اب کیا ہوگا؟ سینے پر ہاتھ رکھے وہ پوچھ رہی تھی۔ اللہ خیر کرے گا، وہ مالک ہے، کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکلے گا، احمد نے حسب معمول تسلی دی، مگر نادیہ کی پریشانی میں رتی برابر فرق نہ آیا۔ اگلے 2 دن خالہ نسرین غائب تھی۔ وہ دونوں حیران تھے کہ آخر وہ بغیر اطلاع گئی تو گئی کہاں۔ وہ دن دونوں پر خاصے بھاری تھے۔ احمد خوب تسلیاں دینے کے بعد بڑی دیر بعد آفس جاتا اور بھاگم بھاگ شام ہونے سے پہلے گھر واپس آ جاتا۔ دن کا وہ حصہ نادیہ اکیلی بڑی اذیت سے گزارتی۔ ہر دم ڈر سا لگا رہتا تھا، خوف کے سائے منڈلاتے رہتے، اوپر سے روز کوئی نہ کوئی غیر معمولی واقعہ ہونا بھی گویا لازم تھا۔ کبھی چھت سے کسی کے بھاگنے دوڑنے کی آوازیں آتیں، کبھی کمرے کی کھڑکی سے چمگادڑوں کے پھڑپڑانے کی آوازیں، اور یوں لگتا جیسے بہت سے چمگادڑ کمرے کی کھڑکیوں سے اندر آنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ کبھی پچھلے صحن سے بہت سی عورتوں کو کہہ سنائی دیتے۔ تیسرے دن ان کے اعصاب جواب دے گئے، برداشت کی ہمت ختم ہو گئی۔ اسے یاد آیا خالہ نے بتایا تھا کہ وہ گلی کی نکڑ پر فرحت باجی کے گھر میں بھی کام کرتی ہیں۔ گھر میں ہونے والے پر اثرات واقعات میں پھنس کر دماغ ایسا گھوما ہوا تھا کہ وہ اب تک ان کے گھر بھی نہ جا سکی تھی۔ تیسرے دن احمد کے آفس جاتے ہی وہ نکل کھڑی ہوئی۔ فرحت باجی کو اپنا تعارف کرانے کے بعد اس نے خالہ نسرین کے بارے میں پوچھا تو وہ حیرت سے بولی، میں تو ہمیشہ سے ہی سارے گھر کا کام خود کرتی ہوں، آج تک کوئی کام والی نہیں لگوائی۔ کیا وہ چپ سی ہو گئی۔ تو کیا آپ کسی نسرین خالہ کو نہیں جانتی؟ نہیں تو میں نے تو کبھی یہ نام نہیں سنا۔ اس محلے میں جو 3 عورتیں مختلف گھروں میں کام کرتی ہیں، ان کو تو میں اچھی طرح جانتی ہوں، اور مجھے تو اس محلے میں رہتے ہوئے 15 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے۔ فرحت باجی کی بات سن کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ پھر نسرین خالہ کون تھی، کہاں سے آئی اور کہاں گئی؟ وہ حیرت زدہ خوف میں ڈوبے گھر واپس آئی اور اسے کچھ ہوش نہ رہا کہ بیرونی دروازہ لاک کرنا تک بھول گئی۔ اندر داخل ہوتے ہی اس کے قدم جیسے زمین سے جکڑ لیے، ایسا اسے یوں لگا کہ وہ پتھر کی ہو گئی ہو۔ لاؤنج میں صوفے پر خالہ نسرین براجمان تھی۔ وہ حیران تھی۔ اول تو خالہ نے کبھی ایسی جرأت ہی نہ کی تھی کہ صوفے پر اتنے اطمینان سے براجمان ہو۔ دوسرا سوال یہ اٹھا کہ خالہ اندر کیسے آئی، جبکہ وہ بیرونی دروازہ لاک کر کے فرحت باجی کے گھر گئی تھی۔ آپ اندر کیسے آئیں؟ اتنا ہی بول پائی تھی۔ جواباً خالہ نے عجیب سے انداز میں زوردار کہکا لگایا۔ یہ ایک غیر انسانی کہکا تھا۔ نادیہ کا دل بند ہونے لگا۔
دیکھتے ہی دیکھتے خالہ کی شکل تبدیل ہونے لگی، اس کی آنکھیں پھیل کر کانوں تک پہنچ گئے اور نچلا جبڑا کھل کر یوں لٹک گیا جیسے فالج زدہ ہو۔ نادیہ مارے خوف کے بے ہوش ہونے کے قریب ہی تھی کہ یہ منظر اس کے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ یہ گھر ہمارا ہے، ہم نے تمہیں بہت دفعہ سمجھانے کی کوشش کی کہ چلی جاؤ یہاں سے اپنے شوہر کو لے کر، چھوڑ دو یہ مکان، مگر تم لوگ نہیں سمجھے اور چلے تھے ہمیں یہاں سے نکلوانے۔ ہا ہا ہا، کہاں گیا تمہارا بابا؟ اس کی بھی چھٹی کرا دی ہم نے، جو بھی ہمارے راستے میں آئے گا زندہ نہ بچ سکے گا۔ شکل کے ساتھ ساتھ خالہ کی آواز بھی بدل گئی تھی۔ نادیہ آنکھیں پھاڑ کر دیکھ رہی تھی اور سن رہی تھی، اسے سب کسی ڈراؤنے خواب کی مانند لگ رہا تھا۔ اچانک گھر کے پچھلے صحن سے شور کی آوازیں سنائی دینے لگی اور پھر یکا یک بہت سی خوفناک شکلوں والی عورتیں اور عجیب و غریب ہیبت والے بچے ادھر ادھر لاؤنج میں داخل ہونے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا لاؤنج اس غیر انسانی مخلوق سے بھر گیا۔ پچھلے صحن سے مسلسل عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھیں، جیسے وہاں ابھی بھی بہت سے لوگ موجود ہوں۔ وہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی مگر ٹانگوں میں جیسے جان ہی نہ۔ وہ عورت جس نے خالہ نسرین کے نام سے انسانی روپ دھار رکھا تھا، وہ اچانک نادیہ کے بہت قریب آ گئی۔ اس سے پہلے وہ نادیہ کو چھوتی وہ چکرا کر گر گئی۔ ادھر احمد کی طبیعت میں بھی بے چینی سی ہو رہی تھی، بار بار کام سے توجہ بھٹک جاتی۔ شہروز نے اس کی بڑھتی ہوئی بے چینی نوٹ کی تو بول اٹھا، خیریت تو ہے یار، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ہاں، نہیں، پتہ نہیں نادیہ گھر میں اکیلی کس حال میں ہوگی، خالہ بھی نہیں آ رہی آج کل، کال کر لو گھر۔ شہروز کے کہنے پر اس نے گھر کال کی مگر نادیہ فون ہی نہیں اٹھا رہی تھی۔ اس نے بار بار کال کی مگر جواب نہ آیا۔ اب اس کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ تم ایسا کرو، گھر کا ایک چکر لگاؤ، تب تک میں کام سنبھال لوں گا۔ شہروز کی تسلی پا کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ گھر کے دروازے پر پہنچ کر وہ بڑا حیران ہوا، بیرونی دروازہ کھلا پڑا تھا۔ نادیہ اتنی لاپرواہ تو ہرگز نہ تھی کہ اس طرح دروازہ کھلا چھوڑ دے۔ اسے انہونی کا احساس ہوا تو وہ کھلا دروازہ پا کر اندر داخل ہوا۔ اندر سے آنے والی عجیب و غریب آوازوں نے اسے تیز تیز چلنے پر مجبور کر دیا۔ دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا تو اندر کا منظر دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ پھر نادیہ کو ایک غیر انسانی مخلوق کے ہاتھوں میں دیکھتے ہی اس نے ہوش کے ناخن لیے۔ اسے خوف پر قابو پانے کی کوشش کی تو اسے بابا جی کی بات یاد آئی۔ آنکھیں بند کر کے اس نے آواز بلند قرآنی آیات کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ جو آیات اسے زبانی یاد تھیں وہ پڑھتا رہا۔ جب اسے کمرے میں خاموشی اور تنہائی کا احساس ہوا تو اس نے جھٹ سے آنکھیں کھول دی۔ نادیہ ایک کونے میں بے ہوش پڑی تھی۔ وہ برق رفتاری سے اس کی طرف بڑھا، اسے اٹھا کر باہر گاڑی تک لایا۔ گاڑی میں ڈال کر اس نے گاڑی فل سپیڈ سے اسپتال کی طرف بڑھا دی۔ ڈاکٹروں کی انتھک کوشش سے نادیہ کو بچا لیا گیا تھا۔ ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ نادیہ کو گلا دبا کر مارنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اگر اسے اسپتال لانے میں کچھ دیر ہو جاتی تو اسے بچنا ناممکن تھا۔ اب یہ راز بھی کھل چکا تھا کہ بابا جی نے گھر کے افراد پر نظر رکھنے کو کیوں کہا تھا۔ آج اس واقعے کو کئی برس بیت چکے ہیں۔ نادیہ کے صحت یاب ہونے کے بعد ان دونوں نے غلطی سے بھی اس اسیب زدہ مکان میں قدم نہیں رکھا اور دوسرا مکان کرائے پر لے کر رہنے لگے۔ مگر اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی آج بھی اندرون لوہاری گیٹ لاہور کے ایک محلے میں آج بھی وہ پر اسرار مکان بڑی ہیبت سے کھڑا ہے، ویران اور خالی۔ شام کے بعد لوگ اس مکان کے آگے سے گزرنے سے بھی خوف زدہ رہتے ہیں۔